بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، قرآن کریم کی سورہ المطففین جو کہ 83 نمبر 83 نمبر ہے، ناظرین اس کی آیت نمبر 14 شاید آپ کی نظروں سے گزری ہو تو آپ نے اس پہ غور کیا ہو۔ اس میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اس کا ترجمہ پیش ہے، دیکھو یہ جو اعمال بد کرتے ہیں ان کا ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے۔ زنگ کیا ہوتا ہے؟ انگلش میں رسٹ۔ ناظرین، لوہے کو اگر آپ رکھ دیں کسی اوپن جگہ پر، اس پہ پانی ڈالتے رہیں، اس پہ پانی ڈالتا رہے، جیسے بارشیں ہوتی رہتی ہیں، لوہا بار، تو وہ ریڈ کلر کا ہونا شروع ہو جاتا ہے، سرمئی رنگ کا۔ یہ جو سرمئی اوپر ایک پاؤڈر سا جمنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو زنگ کہتے ہیں۔ اور جب یہ زنگ لوہے پہ لگ جاتا ہے تو لوہے کی اپنی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ لوہے کی جو مضبوط ہونے کی کیفیت یا جو اس کی حالت ہوتی ہے ٹھوس ہونے کی، وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ زنگ لوہے کے اندر تک پہنچنا شروع ہو جاتا ہے تو لوہا یقین کیجئے کہ عام ایک مٹی کی طرح بکھر جاتا ہے، یعنی کہ یہ زنگ لوہے کو بھی مٹی کر دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اعمال بد کرتے ہیں ان کا ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ گیا ہے۔ اب ناظرین اس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے فرمائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے، اس گناہ سے باز آ جائے اور استغفار کرے تو اس کا یہ داغ صاف ہو جاتا ہے، یعنی توبہ کرنے سے وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے جو کہ زنگ کی صورتحال پیدا کرتا ہے دل پہ، یعنی توبہ اور استغفار۔ لیکن اگر وہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہی چلا جائے تو یہ داغ بڑھتے جاتے ہیں یہاں تک کہ سارے دل کو گھیر لیتے ہیں۔ ناظرین، اہل ایمان کے اندر جو روح ہماری اللہ کی طرف سے آئی ہوتی ہے یہ تو روشن ہی ہوتی ہے، لیکن گناہوں کے اس داغ کی وجہ سے ہمارے دل کا یہ نور بجھتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے دلوں پہ یہ جو کالے دھبے بڑھتے جاتے ہیں، یہ ایسی ہی صورتحال ہوتی جاتی ہے ناظرین کہ جیسے کوئی بلب ہوتا ہے، لالٹین ہوتی ہے۔ غور کیجئے، بلب کے اوپر جب میل جمنا شروع ہو جاتی ہے، مٹی جمنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی روشنی مدھم ہونا شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اتنی زیادہ اس کے اوپر میل جم جائے کہ بلب کی اندر کی روشنی ایسے لگتا ہے کہ بلب کی روشنی کم ہو گئی ہے، اندر تو روشنی ہوتی ہے لیکن وہ نور باہر نہیں آ سکتا کیونکہ اس کے اوپر میل کا زنگ لگ چکا ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ کیفیت بڑی خطرناک کیفیت ہے کہ ہمارے دلوں کے اوپر زنگ لگ جائے، اور اللہ رب العزت اس کی مثال قرآن کریم میں دے رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہمارے دلوں کے اندر ناظرین یہ روشنی بجھ جائے، یہ کالے دھبے ہوتے ہوتے ہمارے دلوں کے اندر موجود جو نور ہے اور وہ اللہ کا نور ہے اس کو بجھا دیں تاکہ مہر کی حد تک نہ ہو جائے، کیونکہ آگے کی جو کیفیت ہوتی ہے جو اللہ رب العزت نے وہ بتائی ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر پھر مہر لگ جاتی ہے، اب ان کے اوپر کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ اسی لیے کہہ دیا گیا کہ یہ گونگے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، یہ کچھ نہیں جانتے۔ ناظرین، یہ کیفیت بڑی خطرناک ہے۔
اس لیے اپنے دلوں کے اوپر زنگ لگنے سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اس کو بچانے کا طریقہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کیفیت سے کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو بکثرت یاد کرو اور قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو۔ ناظرین، ہم اپنے چینل پہ ایک ہی بات بتاتے رہتے ہیں کہ وظائف آپ لوگ کرتے رہتے ہیں، یہ شارٹ کٹ ہے۔ وظائف شارٹ کٹ ہے، یہ حل نہیں ہے، یہ ہماری اصلاح نہیں ہے۔ یہ وظائف ہمارے دلوں کے اوپر زنگ کو نہیں اتار سکتے، دلوں کا زنگ بڑھتا ہی جائے گا۔ یہ ایک شارٹ کٹ ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے اگر میں ایک اپنی زبان میں مثال دوں کہ میرے جسم میں درد ہو رہا ہے، درد کی وجہ ہو سکتا ہے دل کا درد ہے، معدے میں تکلیف ہے، کوئی بڑی بیماری ہے، کوئی کینسر ہے، کوئی کچھ ہے، بیماری میرے اندر موجود ہے، لیکن میں پین کلر لیتا ہوں تو وہ بیماری دور ہو جاتی ہے۔ وہ بیماری اصل میں دور نہیں ہوتی، وہ درد کی کیفیت ختم ہوتی ہے۔ جیسے ہی اس کا اثر ٹیبلٹ کا ختم ہو جاتا ہے، پین کلر کا، وہ درد پھر اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ پین کلر سے بھی دل میں جو ہے وہ اور تکلیف بڑھ جاتی ہے، بیماریاں اور بڑھ جاتی ہیں، اور دل کا درد بھی اور جو بیماری ہمارے اندر موجود ہے وہ بھی بڑھتی رہتی ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا محبتیں، لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم اتنی محبت کرتے ہیں آپ سے، رشتہ دار، بہن بھائی، حتیٰ کہ میاں بیوی بھی کتنی محبت کے دعوے کرتے ہیں۔ غور کیجیے اپنی زندگی میں، اگر میاں بیوی بھی 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے ایک دوسرے سے رابطہ بالکل نہ کریں، ایک دوسرے کو یاد ہی نہ کریں، یقین کیجئے کہ محبت کا لیول تقریباً ختم ہونے پہ آ جاتا ہے۔ جو بہن بھائی بھی ایک دوسرے کے گھروں میں نہیں جاتے، ایک دوسرے سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی غم و خوشی میں بھی شریک ہونے سے رہ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپس میں ملتے رہا کیجئے تاکہ یہ رشتے میں جو آنے والے زنگ ہیں یہ آپ کی زندگی میں نہ آ جائیں۔ ہر چیز میں زنگ لگتا ہے، محبت میں، ایمان پہ۔ دیکھ لیجئے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، آپس کے جو تعلقات ہیں وہ ختم مت ہونے دیجئے۔ اگر آپ اپنے رشتہ داروں سے مل نہیں سکتے تو ہفتے میں ایک بار ضرور ان سے کال کر کے رابطہ کیا کیجئے، ان سے حال پوچھا کیجئے، اپنا حال ان کو بتایا کیجئے۔ اسی طریقے سے یہ تعلقات نہ کرنے سے زنگ پڑ جاتا ہے، اور جب تعلقات میں کمی آ جاتی ہے تو انسان اکیلا ہوتا جاتا ہے، جو اتنا اکیلا ہوتا جاتا ہے کہ اپنے آپ کے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ ناظرین، اب دلوں کا زنگ ختم کرنا ہے تو اللہ کا ذکر کرتے رہا کیجئے، قرآن کریم کی روزانہ تھوڑی تھوڑی تلاوت کیا کیجئے، یہ آپ کے دلوں کے اندر نور بھر دے گا۔ قرآن کریم نور ہے، کاش کہ قرآن کریم سے نکلتی ہوئی لائٹ جو نور ہے وہ آپ کو دکھائی دے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم اس نور کو اپنے دلوں کے اندر کیسے بھر سکتے ہیں۔ آپ سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں، یہ جو آیات ہیں، یہ نور سے بھری ہوئی ہیں۔ جو آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں ترجمہ اور تشریح کے ساتھ، یہ نور آپ کے دلوں میں بھرتا جائے گا، حتیٰ کہ آپ کے دلوں سے شیطان جو اندھیرا ہے بھاگ جائے گا، اور یقین کیجئے آپ پر نور چہرہ، پر نور دل، پر نور روح، نفس مطمئنہ بن جائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔